آج یارم اور روح کی آئس لینڈ کی فلائٹ تھی۔ روح تو جانے کے لیے بہت ایکسائٹیڈ تھی، لیکن جہاز میں بیٹھنے میں اسے ڈر لگ رہا تھا۔ پہلے پاکستان سے دبئی آتے ہوئے بھی وہ کتنا ڈر رہی تھی، لیکن تب وہ اکیلی تھی۔ اب یارم اس کے ساتھ تھا۔ وہ اس وقت ایئرپورٹ پر بیٹھے اپنی فلائٹ کی اناؤنسمنٹ کا انتظار کر رہے تھے۔ روح تو یہ سوچ سوچ کر خوش ہو رہی تھی کہ وہ پہاڑوں، سمندروں اور برف کے بیچ جا رہی ہے۔ وہ تو اپنے گھر سے بھی کبھی باہر نہ نکلی تھی، اور ابھی اتنے دور دوسرے ملک میں وہ ہمیشہ سے برف گرتے دیکھنا چاہتی تھی، لیکن ملتان جیسے شہر میں برف گرنا ایک خواب جیسا تھا۔ یارم کا سارا دھیان اس کے چہرے کے ایکسپریشنز پر تھا، جہاں ایک رنگ آ رہا تھا اور ایک رنگ جا رہا تھا۔ وہ اپنے چہرے سے اپنے دل کا حال چھپا نہیں سکتی تھی۔ سارم کے بارے میں اس نے روح کو دوبارہ بھی یہی بتایا کہ وہ اسے پھنسانا چاہتا ہے، وہ اس کے دشمنوں کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ روح کا اس کی ایک ایک بات پر ایمان لانا یارم کو گلٹ میں مبتلا کر گیا تھا، لیکن پھر بھی وہ اسے کچھ نہیں بتا پایا اور نہ ہی اسے کچھ بھی بتانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ تھوڑی دیر میں فلائٹ کی اناؤنسمنٹ ہو گئی۔ یارم، میرا ہاتھ پکڑ کے رکھیے گا، مجھ سے ایک سیکنڈ کے لیے بھی دور مت جائیے گا، سارا وقت میرے ساتھ رہیے گا۔ اگر میں سو گئی تو بھی مجھے اکیلا چھوڑ کے کہیں مت جائیے گا، مجھے بہت ڈر لگے گا۔ روح اس کے ساتھ تقریباً چپکی ہوئی تیز تیز بول رہی تھی، میری جان، میں تمہیں چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گا۔ وہ اسے اپنے ساتھ لیے اپنی سیٹ پہ آ بیٹھا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد جہاز نے اڑان بھرنی تھی، جبکہ روح آنکھیں بند کیے اس کا ہاتھ دونوں ہاتھوں میں مضبوطی سے تھامے نہ جانے کیا زیر لب بڑبڑا رہی تھی۔ یارم نے ذرا غور کیا اور اس کے لبوں کے پاس اپنا کان رکھا تو پتہ چلا وہ قرآنی آیات پڑھ رہی تھی۔ اف، ڈرپوک لڑکی۔ یارم اس کے ڈر پر ذرا سا مسکرایا اور اس کا ہاتھ مضبوطی سے اپنے ہاتھ میں تھام کر اسے سیٹ بیلٹ پہنانے لگا، اور پھر جب فلائٹ اڑان بھرنے لگی تو وہ چیخ مار کے اس کے سینے میں منہ چھپا گئی۔ شاید لوگوں کے لیے یہ کوئی نئی بات نہ تھی، اس لیے کسی نے بھی مڑ کر نہ دیکھا، اور اگر کوئی دیکھتا بھی تو کون سا یارم کو پرواہ تھی۔ وہ تو اسے اپنے سینے سے لگائے بالکل پرسکون تھا۔ روح، اس طرف دیکھو۔ یارم نے اسے کھڑکی کی طرف متوجہ کیا، جہاں سے برج الخلیفہ کی بلڈنگ بالکل ان کے ساتھ ساتھ نظر آ رہی تھی۔ یارم، یہ تو اس ہوٹل سے بھی نظر آتا ہے نا، جہاں ہم کھانا کھانے جاتے ہیں۔ روح نے ذرا سا اس کے سینے سے منہ نکال کر پوچھا۔ ہاں روح، کیونکہ یہ دنیا کی سب سے اونچی ترین بلڈنگ ہے۔ دیکھو اسے، یہ کتنی خوبصورت لگ رہی ہے۔ تم تو بیکار میں اونچائی سے ڈرتی ہو۔ لوگ یہاں آ کر سیلفی بناتے ہیں، مجھے نہیں بنانی کوئی سیلفی، میں یہیں پر ٹھیک ہوں۔ وہ مزید اس کے سینے میں گھستے ہوئے بولی، یہاں تو میں بھی ضرورت سے زیادہ ہی ٹھیک ہوں۔ وہ اس کے گرد بازوؤں کا گھیرا مضبوط کرتے ہوئے بولا، یارم، یہ ہمارا بیڈ روم نہیں ہے، آپ میرے اوپر سے ہاتھ ہٹائیں۔ وہ منہ بنا کر بولی، مگر سچ تو یہ تھا کہ وہ یہ سوچ کر کہ لوگ انہیں دیکھ رہے ہوں گے شرما رہی تھی، لیکن وہ اپنے معصوم سے ڈر کر کیا کرتی۔ پاکستان سے دبئی آتے وقت اس کے ذہن میں یہ بات تھی کہ نہ جانے یارم کیسا ہوگا۔ وہ بھی انہی لوگوں جیسا ہوگا جن کے ساتھ وہ آج تک رہتی آئی ہے۔ اگر وہ ایسا ہوتا تو شاید وہ صبر اور شکر سے زندگی گزار لیتی، لیکن یارم تو اس سے بے انتہا محبت کرتا تھا، اور روح کی نظر میں وہ بگڑ چکی تھی۔ یارم کی محبتوں نے اسے بگاڑ دیا تھا۔ اب وہ یارم کی سختی برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ اسے اب صرف
یارم کی محبت ہی چاہیے تھی۔ یارم کا اس کی پرواہ کرنا، اس کا خیال رکھنا، اسے محبت دینا، کوئی بھی بات اسے پیار سے سمجھانا۔ اگر یہ سب کچھ بدل جائے تو شاید روح زندہ بھی نہ رہ پائے۔ تو ٹھیک ہے، تم بھی ذرا اپنے میرا مطلب ہے میرے سینے سے باہر نکلو، آخر یہ ہمارا بیڈ روم تھوڑی ہے۔ اس نے روح کے سر کو ذرا سا اپنے سے الگ کیا، مگر روح نے دوبارہ اس کے سینے پر اپنا سر رکھ دیا۔ نہیں، میں یہیں ٹھیک ہوں، بس آپ اپنے آپ پر کنٹرول کریں۔ تو پھر میں بھی ایسے ہی ٹھیک ہوں۔ یارم نے پھر سے اس کے گرد اپنے بازو رکھے۔ پلیز نہیں نا، روح نے معصوم سی شکل بنا کر اس کی طرف دیکھا۔ تو یارم نے اس کے گرد سے ہاتھ ہٹا لیے اور تھوڑی ہی دیر بعد وہ گہری نیند سو گئی۔ تو یارم نے اپنے ہاتھ دوبارہ سے اس کے گرد رکھ لیے تاکہ اس کی نیند خراب نہ ہو۔ آنکھ کھلی تو یارم اب بھی اس کے گرد اپنے بازوؤں کا گھیرا بنائے، اسے اپنے سینے سے لگائے محبت سے دیکھ رہا تھا۔ یارم، ہم ابھی تک نہیں پہنچے؟ روح نے آنکھیں ملتے ہوئے پوچھا۔ وہ گہری نیند سے جاگی تھی۔ نہیں میری جان، ابھی تو بمشکل آدھا سفر ہوا ہے، یہ تو بہت دور ہے، روح معصومیت سے کہتی ایک بار پھر سے اس کے سینے پر اپنا سر رکھ گئی۔ یارم، آئس لینڈ کیا گوروں کا ملک ہے؟ نیند تو وہ پوری کر چکی تھی، تو اس کا سوال نامہ ایک بار پھر سے شروع ہو گیا۔ ہاں، یہ انگریزوں کا ملک ہے۔ یارم روح سے پہلے کبھی کسی سے اتنی بات نہیں کرتا تھا۔ وہ یہ سوچتا تھا کہ وہ اتنے سوال کہاں سے لے کر آتی ہیں، اور وہ بنا اکتائے اس کے ہر سوال کا جواب محبت سے دیتا ہے۔ میں نے تو خبروں میں کبھی اس ملک کے بارے میں کچھ خاص نہیں سنا۔ ہاں، کیونکہ اس ملک میں کچھ خاص ہوتا ہی نہیں۔ ہر ملک اپنی لڑائیوں اور فوج کی وجہ سے مشہور ہوتا ہے، جبکہ آئس لینڈ میں ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ آئس لینڈ کے چاروں طرف سمندر ہے، تمہیں پتہ ہے روح؟ آئس لینڈ دنیا کا وہ واحد ملک ہے جس میں کوئی فوج سرے سے ہی نہیں ہے۔ یارم نے اس کی معلومات میں اضافہ کرتے ہوئے بتایا۔ کیا مطلب؟ فوج کے بغیر ملک کیسے چلتا ہے کیا؟ ان پر حملے نہیں ہوتے؟ روح حیران اور پریشان اسے پوچھنے لگی۔ نہیں روح، اس ملک میں ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ یہ دنیا کا سب سے امن پسند ملک ہے۔ یہاں پر کوئی فوج نہیں، یہاں تک کہ یہاں کی پولیس بھی اپنے پاس پستول، بندوق یا اس طرح کی کوئی چیز نہیں رکھتی۔ یہاں کی پولیس میں صرف نام کی پولیس ہے۔ اس ملک کو پولیس کی بھی ضرورت نہیں۔ یہاں کے لوگ ایک دوسرے سے یہ بے وجہ نہیں لڑتے۔ یہاں کی عورتیں اپنے شوہروں کے ساتھ بے وفائی نہیں کرتی۔ یہاں کے مرد ایک ہی شادی کرتے ہیں اور شادی سے پہلے کسی کے ساتھ بھی کوئی تعلقات قائم نہیں رکھتے۔ اور سب سے خاص بات، اس ملک میں جانور نہیں ہیں، اور جو ہیں وہ نظر نہیں آتے۔ میرا مطلب ہے اس ملک میں جانوروں کی تعداد صرف 1,500 ہے اور انسانوں کی تعداد 3.5 لاکھ سے زیادہ۔ اب 3 لاکھ لوگوں میں صرف 1,500 جانوروں کو ڈھونڈنا تو ناممکن ہے۔ یہاں کے لوگ جانور نہیں پالتے۔ اس ملک کی کرنسی کی قیمت بہت کم ہے، لیکن سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ دنیا کے سب سے امیر ترین ملکوں میں 9ویں نمبر پر آتا ہے۔
اور کوئی سوال؟ یارم کے ذہن میں جو بہت سارے سوال آ رہے تھے ان سب کے جواب دے چکا تھا، لیکن پھر بھی شرارت سے اس سے پوچھنے لگا تو وہ نفی میں سر ہلا کر بیٹھ گئی۔ ایک سوال اور ہے۔ پھر اچانک اٹھ کر بولی، اسے آئس لینڈ کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ یہ دنیا کا سرد ترین علاقہ ہے جہاں سب سے زیادہ برف پڑتی ہے۔ یارم نے ٹھہر ٹھہر کر جواب دیا۔ یارم، یہ خوبصورت تو ہے نا؟ میرا مطلب ہے جو کچھ آپ بتا رہے ہیں اس کے بعد مجھے نہیں لگتا کہ یہ جگہ کچھ خاص خوبصورت ہوگی۔ روح نے منہ بنا کر کہا تو یارم مسکرایا۔ یہ دنیا کے خوبصورت ترین علاقوں میں سے ایک ہے۔ آپ کو تو اس ملک کے بارے میں بہت کچھ پتہ ہے۔ آپ یہاں پہلے بھی آئے ہیں؟ ہاں، میں جب بھی سکون چاہتا ہوں میں یہاں آتا ہوں۔ ابھی تو میں نے تمہیں ٹھیک سے کچھ بتایا بھی نہیں۔ تمہیں پتہ ہے اس ملک میں اتنی سردی ہونے کے باوجود بھی لوگ زیادہ کپڑے پہننا پسند نہیں کرتے۔ یارم نے مسکراتے ہوئے بتایا۔ کیا مطلب؟ یہاں کے لوگ کپڑے نہیں پہنتے؟ روح کے کہتے ہوئے گال سرخ ہو رہے تھے۔ پہنتے ہیں میری جان، لیکن زیادہ نہیں پہنتے، کم کم پہنتے ہیں۔ یارم کے ڈمپل گہرے ہوئے۔ اس کے علاوہ ایک اہم معلومات جو میں وہاں پہنچ کر بتاؤں گا، تمہارے لیے سرپرائز سے کم نہیں ہوگی، یارم نے مسکرا کر بتایا۔ یارم نے اسے اور بھی کچھ بتانا چاہا، لیکن روح تو ابھی تک کپڑوں والی بات پہ اٹکی ہوئی تھی۔ آئس لینڈ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ یارم، ہمیں پہنچتے ہوئے تو رات ہو گئی، روح نے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا تو یارم ذرا سا مسکرا دیا۔ نہیں بیبی، یہاں رات نہیں ہوئی، یہاں دوپہر کا 1:30 بج رہا ہے، یارم نے بتایا تو وہ حیران اور پریشان اسے دیکھنے لگی۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ اگر یہاں دوپہر ہے تو اتنا اندھیرا کیوں ہو رہا ہے؟ جیسے شام ہو، روح نے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ یہی تو معلومات ہیں جو تمہیں میں دینا چاہتا تھا۔ آئس لینڈ میں سردیوں میں سورج طلوع نہیں ہوتا، اور اگر ہفتہ 15 دنوں کے بعد ایک بار ہو بھی جائے تو صرف اور صرف 3 سے 3.5 گھنٹے کے لیے ہی، ورنہ یہاں پر ایسے ہی شام کا منظر چھایا رہتا ہے۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کے اپنے ساتھ لگائے آگے لے کے جا رہا تھا۔ یقیناً اسے بہت سردی لگ رہی تھی، وہ تو ٹھنڈ سے کانپ رہی تھی۔ یارم، آپ نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا یہاں اتنی سردی ہوگی؟ وہ اپنے آپ کو شال سے کور کرنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن ناکام سردی سے بچنا اتنا آسان نہ تھا۔ میں نے بتایا تھا بیبی، لیکن تم نے کہا کہ وہاں پر بھی ایسی ہی سردی ہوگی جیسے دبئی میں ہوتی ہے، یارم شرارت سے بولا تو روح اسے گھور کر رہ گئی۔ اب اس بیچاری کو کیا پتہ تھا کہ وہ اسے ایسے ملک میں لے کے جانے والا ہے جہاں سورج طلوع نہیں ہوتا۔ یارم، یہاں میری کلفی جم جائے گی، پلیز جلدی چلیں۔ ایئرپورٹ سے انہیں اس ہوٹل کی گاڑی لینے آئی تھی جہاں انہوں نے ہنی مون سویٹ بک کروایا تھا۔ اب صرف پارکنگ سے وہ ہوٹل کے اندر جا رہے تھے، جس پر روح سردی سے کانپ کر بے حال ہو رہی تھی۔ آئی ایم سوری میری جان، میں تو بس تمہیں یہ بتانا چاہتا تھا کہ دبئی میں سردی ہو نہ ہو باقی ملکوں میں ہے۔ اب تمہیں اکتوبر میں بھی سردی نہیں لگ رہی تو مجھے تو کچھ کرنا ہی تھا نا۔
وہ اب بھی شرارتی انداز اپنائے ہوئے تھا، جبکہ ساتھ ساتھ روح کو اپنے ساتھ لگائے اس کی بازو سہلا رہا تھا۔ آپ بالکل بھی اچھے نہیں ہیں یارم، وہ منہ بنا کر بولی، جبکہ بولتے ہوئے دانت بھی بج رہے تھے۔ یارم، ہمارے کمرے میں کھڑکی تو ہوگی نا؟ اب تمہیں کھڑکی کیوں چاہیے؟ دیکھیں نا یارم، یہ ہوٹل کتنا خوبصورت ہے، میں کھڑکی سے دیکھ لوں گی، کیونکہ باہر آنے کی ہمت نہیں ہے مجھ میں۔ اتنی سردی ہے یہاں، وہ اب بھی کانپ رہی تھی۔ کیا مطلب، باہر نہیں نکلو گی؟ تم تو مجھے دھمکیاں دے رہی تھی کہ مجھے بستر میں نہیں گھسنے دو گی۔ اب اپنے ہی ارادے بدل لیے محترمہ نے۔ ہاں، تو آپ نے مجھے دھوکے میں رکھا، آپ نے مجھے بتایا ہی نہیں اتنی سردی ہوگی۔ اگر آپ مجھے بتا دیتے تو میں ایسے الفاظ نہیں کہتی نا۔ وہ منہ بنا کر سارا الزام اسے ہی دینے لگی، جسے یارم نے مسکراتے ہوئے قبول کر لیا۔ بتائیں نا، کمرے میں کھڑکی ہے یا ایسے ہی ڈمپلز دکھاتے رہیں گے؟ وہ اس کے ڈمپل کو دیکھتے ہوئے بولی۔ اگر نہیں ہوئی تو؟ یارم کچھ سوچتے ہوئے بولا۔ تو میں آپ کے ڈمپلز کھا جاؤں گی۔ وہ ٹھوڑی پہ ہاتھ رکھتے ہوئے سوچ کر بولی۔ بھوکی کہیں کی، یارم اس کے گال پر چٹکی کاٹتے ہوئے بولا۔ مینیجر سے اپنے روح کی چابی لینے گیا۔ یارم، یہ کتنا پیارا کمرہ ہے، جس نے کمرے میں آتے ہی کہا۔ کمرے کو مکمل پھولوں سے سجایا گیا تھا، ہر جگہ لال پھول کی پتیاں ہی پتیاں تھیں، یہاں تک کہ ٹیبل اور بیڈ کی سائڈ ٹیبلز پر پھولوں کے بڑے بڑے بوکے تھے۔ روح ایک ایک پھول کو چھوتے اصلی ہونے کا اندازہ لگا رہی تھی۔ یارم، مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا ہم یہاں اس کمرے میں رہیں گے، کتنے پیارے پھول ہیں۔ آپ وہاں آرام سے کیوں بیٹھے ہیں، دیکھیں تو صحیح۔ وہ ایک پل کے لیے ساری سردی بھول چکی تھی، پھر پھولوں کے بوکے کے قریب جا کر اس کے پھولوں کو اپنی انگلیوں سے چھونے لگی۔ وہ اس کے ایک ایک حرکت کو نوٹ کر رہا تھا، اسے اپنی نظروں کے حصار میں لیے محبت سے دیکھے جا رہا تھا۔ پھر اٹھا اور آہستہ آہستہ چلتا اس کے قریب آ کر کھڑا ہوا۔ دیکھیں کتنا پیارا ہے، وہ اسے پھول دکھاتے ہوئے بولی۔ گلاب کی ایک ننھی سی کلی جو ابھی کھلی تھی۔ یارم، میں نے کبھی اتنے پھول ایک ساتھ نہیں دیکھے، ہمارے گھر میں اتنی جگہ ہی نہیں تھی کہ ہم پھول وغیرہ لگاتے۔ یہ کتنے پیارے لگتے ہیں نا ایک ساتھ، اور یہ والا دیکھیں کتنا پیارا ہے۔ وہ ابھی بھی اس پھول کو چھو رہی تھی۔ ہاں پیارا ہے، لیکن میری جان سے زیادہ نہیں، وہ اس کا گال چومتے ہوئے بولا، اور اگلے ہی لمحے اسے کھینچ کر اپنے قریب کر لیا۔ وہ میں یہ بتا رہا تھا کہ اس کمرے میں کھڑکی نہیں ہے، یارم نے اپنا گال اس کے ہونٹوں کے قریب کرتے ہوئے کہا۔ وہ نہ سمجھی، وہ اس سے انچ بھر کے فاصلے پر کھڑی اسے دیکھنے لگی۔ کھڑکی نہ ہونے کی صورت میں تم نے میرا ڈمپل کھانا تھا نا؟ وہ اس کے لبوں کو اپنے انگوٹھے سے سہلاتے ہوئے بولا۔ یارم، میں بہت تھک گئی ہوں، مجھے بہت نیند آ رہی ہے اور بہت سردی بھی لگ رہی ہے۔ اس کے ارادے جان کر وہ فوراً بولی۔ ہاں لیکن میری تھکن اتارے بغیر تم سو نہیں سکتی۔ اگلے ہی لمحے کو اس سے بات کرنے کا موقع دیے بغیر اپنے ہونٹ
اس کے لبوں پر رکھ چکا تھا۔ اٹھ جاؤ روح، یار کتنا سونا ہے، فلائٹ میں بھی بس سوتی رہی ہو، اب بھی سوئی جا رہی ہو۔ تمہاری یہ نیند پوری ہوتی ہے کہ نہیں؟ مجھے تو لگتا ہے کہ یہ ہنی مون ٹور سارا ہی تمہاری نیندیں پوری کرنے میں گزر جائے گا۔ اٹھ جاؤ یار، وہ محبت سے اس کے بال چہرے سے ہٹاتے ہوئے بولا، جبکہ روح ایک نظر اسے دیکھ کے دوسری طرف کروٹ لے کر سو گئی۔ یارم 2 بار ہوٹل کا وزٹ کر چکا تھا۔ وہ 2 بار سارے ہوٹل کا راؤنڈ لگا چکا تھا، اور ایک روح تھی جس کی نیند ابھی تک پوری نہیں ہو رہی تھی۔ کل جب وہ لوگ یہاں پہنچے تب یہاں برف باری نہیں ہو رہی تھی، ہاں لیکن ساری روڈ برف سے بھری ہوئی تھی۔ روح نے کہا کہ اسے روئی جیسی برف خود پہ گرتے ہوئے دیکھنے کا شوق ہے، اور صبح سے ہی یہاں پہ برف باری ہو رہی تھی، اور روح اپنے بستر میں گھسی ہوئی تھی۔ یارم اپنا فون تک وہیں چھوڑ کے آیا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ انہیں کوئی ڈسٹرب نہ کرے، ہاں لیکن اسے اس وقت یہ اندازہ نہیں تھا کہ روح نے یہاں آ کر نہ صرف اپنی نیند پوری کرتی ہے، اگر تم 1 منٹ میں نہ اٹھی نا تو تم انجام کی ذمہ دار خود ہوگی۔ اس کی دھمکی سے وہ بھی ٹس سے مس نہ ہوئی۔ یارم اٹھ کر کھڑکی کے پاس آیا، جو کہ کل پھولوں سے ڈھکی ہونے کی وجہ سے روح کو نظر نہیں آئی تھی، اور اسی کا فائدہ اٹھا کر یارم نے کہا تھا کہ اس کمرے میں کوئی کھڑکی نہیں، جبکہ ہوٹل کا یہ کمرہ آلریڈی یارم کے نام پر بک تھا۔ یارم جب بھی یہاں آتا تب اسی کمرے میں رکتا تھا۔ وہ اس کمرے کے چپے چپے سے واقف تھا۔ یہ کمرہ اس کی اپنی ملکیت تھا، جو اس نے خریدا نہیں تھا بلکہ ہتھیایا تھا۔ ہوٹل کا مالک ایک بار دبئی آیا تھا اپنا کوئی کام کروانے، جس کے بدلے میں یارم نے اس کے ہوٹل کا سب سے پرسکون اور خوبصورت کمرہ اپنے نام لکھوا لیا تھا۔ یارم نے اپنا ہاتھ کھڑکی سے باہر نکالا، اور اگلے ہی لمحے اس کا ہاتھ تیز برف باری کی وجہ سے برف سے ڈھکنے لگا۔ برف کے نیچے ہاتھ بھی ٹھنڈ یخ ہو رہا تھا۔ اس نے مڑ کر بیڈ کی طرف دیکھا، ذرا سا ڈمپل نمایاں ہوا۔ میرا معصوم سا بچہ، وہ اس کا ریئیکشن سوچتے ہوئے آہستہ قدم اٹھاتا بیڈ کی طرف بڑھا، اور برف سے بھرا ہاتھ اس کے چہرے پر انڈیلنے لگا۔ لیکن اگلے ہی لمحے اسے ترس آنے لگا۔ وہ اپنی بیبی گرل کے ساتھ ایسا تو نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے اپنے دوسرے ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے ذرا سی برف اٹھائی اور آہستہ سے روح کی چھوٹی سی ناک پر رکھ دی۔ وہ بلبلا کر اٹھ بیٹھی، اور اس کے ہاتھ میں برف دیکھ کر اسے گھورنے لگی۔ یارم، یہ کیا کرنے والی تھے آپ میرے ساتھ؟ اس نے برف سے بھرے ہوئے ہاتھ کی طرف دیکھا۔ وہ صدمے سے اسے دیکھ رہی تھی۔ بیبی، سوچا تو بہت کچھ تھا لیکن کر نہیں پایا۔ تمہارے معصوم چہرے کے آگے میں ہمیشہ بے بس ہو جاتا ہوں۔ تمہارے معاملے میں یہ دل بہت دھیر ہوتا جا رہا ہے، میری تو کوئی بات ہی نہیں سنتا۔ وہ ہاتھ سے برف ڈسٹ بن میں پھینکتا ہوا بولا، آپ بالکل بھی اچھے نہیں ہیں یارم۔ وہ صدمے سے بولتی ہوئی ایک بار پھر سے بستر میں گھس گئی۔ یہ کیا حرکت ہے روح، تم ایک بار پھر سے سونے لگی ہو۔ اس نے روح کے چہرے سے کمبل ہٹایا، لیکن افسوس
روح سونے نہیں لگی تھی بلکہ وہ سو چکی تھی۔ یا اللہ، کون سی نیندیں ہیں اس کی جو پوری ہی نہیں ہو رہی۔ یارم سوچتا ہوا جیکٹ اور شوز اتار کر اسے کسی تکیے کی طرح اپنے باہوں میں بھر کر اس کے ساتھ ہی لیٹ گیا۔ نیند تو ویسے بھی پوری کر چکا تھا، لیکن پھر بھی یہاں روح کے قریب اس کا سکون تھا۔ روح آخر کار اپنی نیند پوری کر کے اٹھی تو اسے بھوک ستانے لگی، جبکہ یارم اس کے ساتھ ہی آنکھیں موندے لیٹا ہوا تھا۔ یارم، آپ سو رہے ہیں یا جاگ رہے ہیں؟ روح معصومیت سے اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرتی ہوئی بولی، جبکہ نیند میں ہونے کی وجہ سے 3 گھنٹے پہلے یارم نے جو ظلم اس پر کیا تھا وہ بھول چکی تھی۔ جاگ رہا ہوں بیبی، وہ اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر چومتے ہوئے بولا۔ تو پھر کچھ کریں، میرے پیٹ میں چوہے خودکشی کر کے حرام موت مریں گے، ورنہ انہیں کچھ کھلا کر ان کی جان بچا لیں۔ روح معصومیت سے اپنے بھوکے چوہوں کی داستان سنانے لگی۔ نہیں میری جان، میں تمہارے معصوم چوہوں کو اس طرح سے حرام موت نہیں مرنے دوں گا۔ تم جاؤ، فریش ہو جاؤ، میں آرڈر کرتا ہوں۔ وہ زور سے اس کا گال چومتے ہوئے اٹھا۔ پھر ہم باہر چلیں گے گھومنے کے لیے۔ آج کی رات میں نے تمہارے لیے بہت اسپیشل سرپرائز پلان کیا ہے۔ وہ مسکرا کر اسے بتاتا ہوا لینڈ لائن فون اٹھانے لگا۔ یارم، باہر تو بہت سردی ہوگی نا؟ وہ اسے دیکھ کر پوچھنے لگی۔ بیبی، سردی جتنی محسوس کرو گی اتنی لگے گی نا، تم اسے محسوس ہی مت کرو۔ بس تم آج رات کے سرپرائز کے بارے میں سوچو۔ میں یہ ہنی مون ہمارا بیسٹ ٹور بنانا چاہتا ہوں۔ اس کا ایک ایک پل ہماری زندگی کی میں یاد رہے گا۔ میں اسے اسپیشل بنانا چاہتا ہوں، اور میں جانتا ہوں اسے اسپیشل بنانے میں تم میری مدد ضرور کرو گی، ہے نا؟ وہ اس کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں میں تھامتے ہوئے پوچھنے لگا۔ تو روح جوش میں زور زور سے گردن ہلانے لگی۔ یہ بات الگ تھی کہ اگر اسے پتہ ہوتا کہ یہاں اتنی سردی ہے تو وہ یہاں کبھی نہیں آتی۔ یارم، یہ دیکھیں کیا ہو گیا۔ وہ ابھی اپنے کپڑے نکال رہی تھی جب اسی طرح بیگ اٹھا کر باہر آ گئی۔ کیا ہو گیا؟ یارم بھی پریشانی سے اسے دیکھنے لگا۔ یارم، یہ سب میرے کپڑے تو نہیں ہیں۔ دیکھیں، یہ پتہ نہیں کس کے کپڑے ہیں۔ یہ جینز، یہ چھوٹی سی شرٹس، اور میں نے تو کبھی ایسے کپڑے نہیں پہنے۔ یہ میرے نہیں ہیں۔ وہ حیران اور پریشان ایک ایک کپڑا اٹھا کر اسے دکھا رہی تھی، جو واقعی اس کے نہیں تھے۔ یارم بھی پریشان ہو کر کھڑا ہو گیا۔ لگتا ہے تمہارا بیگ کسی کے ساتھ چینج ہو گیا ہے۔ رکو، میں مینیجر سے پوچھ کے آتا ہوں۔ وہ سارے کپڑے بیگ میں ڈالتے ہوئے بولا۔ ایسے کیسے میرا بیگ چینج ہو گیا؟ یہ مینیجر دیکھ نہیں سکتا تھا؟ روح منہ بنا کر بولی۔ روح منہ بنائے اتنی کیوٹ لگ رہی تھی کہ یارم مسکرائے بنا نہ رہ سکا۔ بیبی، غصہ مت کرو، میں ابھی پوچھ کے آتا ہوں اسے۔ تب تک تم یہ سارے کپڑے وغیرہ پیک کر دو، جس کے ہیں اسے واپس بھی تو کرنے پڑیں گے۔ وہ مسکراتا ہوا روم سے باہر نکل آیا۔ ہم آپ سے معذرت خواہ ہیں سر، آپ کی وائف کا بیگ جن لوگوں کے ساتھ بدلا ہے وہ یہاں سے چیک آؤٹ کر چکے ہیں۔
ہوٹل کے مینیجر نے اپنے مخصوص زبان میں جواب دیا، کوئی بات نہیں، اٹس اوکے۔ یارم سیکنڈ زبان میں جواب دیتا ہوا واپس کمرے میں آ گیا۔ بیبی کچھ بھی پہن لو ان میں سے، کیونکہ تمہارے لیے ایک بہت بری خبر لایا ہوں میں۔ یارم کمرے میں آتے ہی بیڈ پر لیٹ گیا۔ جن لوگوں کے ساتھ تمہارا بیگ چینج ہوا ہے وہ اس ہوٹل کو چھوڑ کر جا چکے ہیں، اور اس ملک میں تمہیں پاکستانی کپڑے نہیں ملیں گے۔ دعا کرو کہ اس لڑکی کو وقت پر پتہ چل جائے کہ اس کا بیگ چینج ہوا ہے، اسی کنڈیشن میں تمہیں تمہارا بیگ واپس مل سکتا ہے، ورنہ تمہیں یہاں پر انہی کپڑوں کے ساتھ گزارا کرنا ہوگا۔ اگر تم چاہو تو ہم شاپنگ پر بھی جا سکتے ہیں، لیکن تمہیں یہاں پر ایسے ہی کپڑے ملیں گے۔ یارم، میں نے تو ایسے کپڑے نہیں پہنتی، آپ کو تو پتہ ہے نا، میں یہ عجیب کپڑے نہیں پہن سکتی۔ وہ پریشانی سے ایک ایک کپڑا اٹھا کر اسے دکھا رہی تھی۔ دیکھو روح، جلدی فیصلہ کرو۔ میں تمہیں پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ اب ہم باہر جانے والے ہیں، اور میں نہیں چاہتا کہ کپڑوں کی ضد لگا کر تم میرا سرپرائز خراب کرو۔ اسی لیے جلدی سے ان میں سے کپڑوں پہننے کے لائق کپڑے دیکھو اور پہن لو، اور فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم کل ہی شاپنگ کریں گے اور تمہارے لیے کچھ پہننے کے لائق کپڑے خرید لیں گے، لیکن وقتی گزارا تو کرنا پڑے گا نا، پلیز اب جلدی کرو۔ آپ نے مجھے حجاب بھی نہیں لانے دیا، اگر وہ میرے پاس ہوتا تو میں نیچے یہی کپڑے پہن لیتی، لیکن اب بنا عبایا کے آپ مجھے یہ بے فضول ناقابل قبول کپڑے پہننے کے لیے کہہ رہے ہیں۔ آپ نے ایسا جان بوجھ کر تو نہیں کیا؟ روح نے انگلی اٹھا کر اس کی طرف شک کی نظروں سے دیکھا۔ روح، میں ان مردوں میں سے نہیں ہوں جو اپنی بیوی کو کسی اور کی توجہ بنائیں۔ اگر میں تمہیں ایسے کپڑے پہنانا چاہوں تو مجھے اس طرح کے بہانے کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ یہ میری مجبوری ہے کہ میں تمہیں یہ کپڑے پہننے دے رہا ہوں، ورنہ کب کا باہر رکھ کے آگ لگا چکا ہوتا۔ اب جلدی کرو، کچھ دیکھ کر پہن لو۔ یارم خود ہی بیگ سے کوئی قابل قبول کپڑے ڈھونڈنے لگا، اور پھر جینس کے ساتھ ایک لانگ شرٹ نظر آ ہی گئی، لیکن افسوس سلیو لیس۔ یہ لو، یہ پہن لو۔ ہائے یارم، یہ کیسے پہنوں میں؟ ان کپڑوں کے ساتھ بازوؤں کا کپڑا ہی نہیں ہے، میں نہیں پہن سکتی۔ روح کپڑے بیڈ پر پھینک کر وہیں منہ بنا کر بیٹھ گئی، لیکن یارم کی گھڑی پر نظر پڑتے ہی خاموش ہو گئی۔ کیا چاہتی ہو تم؟ میں خود اپنے ہاتھوں سے پہناؤں؟ یارم نے گھور کر کہا۔ نہیں، میں خود پہن لوں گی۔ وہ منہ بناتے ہوئے اٹھی اور واش روم میں گھس گئی۔ ایسے منہ بناتے ہوئے اتنی پیاری لگ رہی تھی کہ یارم کا اس پر غصہ کرنے کا بالکل بھی دل نہیں کر رہا تھا، لیکن ہائے یہ مجبوری۔ وہ چینج کر کے باہر آئی۔ کپڑے بالکل اس کے ناپ کے تھے، لیکن بازو پہ بالکل بھی کپڑا نہ تھا۔ وہ اپنے ایک ہاتھ سے دوسرے بازو کو چھپانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اب بھی وہ یارم سے بہت زیادہ شرماتی تھی، اور پھر کبھی اس کے سامنے ایسے کپڑے بھی تو نہیں پہنے تھے، سو بہت شرم آ رہی تھی۔ یارم اس کی شرم و حیا دیکھ کر بہت محظوظ ہو رہا تھا۔ اب اسے مزید شرمندگی سے بچانے کے لیے یارم نے اپنا جیکٹ اتارا
اور اسے پہنانے لگا۔ اس نے پھر فوراً جیکٹ پہن لی۔ یارم بازو کا تو ہو گیا لیکن دوپٹہ نہیں ہے۔ دوپٹہ تو مسئلہ ہے، لیکن تمہارے پاس شال ہے نا؟ یارم نے بتایا تو خوش ہو گئی۔ شکر ہے اس کے پاس شال تو تھی، ورنہ ایسے بے ڈھنگے کپڑے پہن کر وہ باہر کیسے جا سکتی تھی؟ ویسے یہ کپڑے صرف اسی کو بے ڈھنگے لگ رہے تھے۔ یارم نے اس کے لیے ایسے کپڑے ڈھونڈے تھے جسے وہ آسانی سے پہن سکے۔ ان کپڑوں میں کہیں سے بھی وہ بے لباس نہیں ہو رہی تھی اور بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔